صحابہ اکرام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، تو صحابہ اکرام نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کی نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ایسے ہی ہے قرآن میں کہ جنہوں نے بیعت کی آپ سے اے حبیب، بیعت تو دراصل انہوں نے اللہ سے کی، سودا کیا جو۔ اچھا جب سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو کیا بیعت دہرائی گی؟ کیوں؟ صحابہ تو یہ کہہ سکتے تھے نا، انہوں نے کہا جی ہم تو بیعت کر چکے ہیں اللہ کے رسول سے، ہمیں کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی دوبارہ؟ لوگ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو بیعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کر چکے ہیں بیعت، ہم اللہ کے رسول سے بیعت۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ صحابہ سے بھی بڑھ کر ہے کہ صحابہ کو ضرورت پڑی دوبارہ سے بیعت کی تجدید کرنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سیدنا عمر فاروق آئے تو جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق سے بیعت کی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی ہوئی تھی، کیا ان کو دوبارہ بیعت کرنی پڑی کہ نہیں؟ کرنی پڑی۔ سیدنا عثمان سے کرنی پڑی، سیدنا علی سے کرنی پڑی، سیدنا امام الحسن سے کرنی پڑی، سیدنا امام الحسین۔ رولا کیا تھا؟ بیعت کا۔ یزید کیا چاہتا تھا کہ سیدنا مولانا امام الحسین اس بدبخت کی بیعت کرے، آپ نے نہیں کی، پورا کنبہ قربان کر دیا، خود قربان ہو گئے، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ بیعت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں، ہاں اس زمانے میں، بھئی اس زمانے والے بھی یہی کہتے تھے جی اس زمانے میں۔ بیعت is a must, there is nothing denying it.